دین کے بنیادی معنی کیا ہے؟ دیکھیں، دین کے بہت سارے معنی، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی لوگوں نے کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین کے تصور کو سمجھنے کے لیے دین کا معنی کون سا ہے، اور یہ بڑا عجیب معنی ہے، اہل لغت نے اس کو لکھا ہے۔ دین کا ایک معنی ہے ذلیل ہونا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون سا دین کا معنی ہو، یہ لغوی معنی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ مثال کے طور پہ ایک کیس سٹڈی ہے، آپ کسی کے سامنے مجبور ہیں، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی شخص آپ کی تذلیل کر رہا ہے، آپ کی عزت نفس مجروح کر رہا ہے، آپ کے ساتھ طعن و تشنیع کا معاملہ کر رہا ہے، آپ کی انا کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، اور آپ وہاں پر بالکل خاموش، مجبور ہو کے خاموش ہو کے کھڑے ہیں، کیونکہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ اس عمل کو ہم اپنی معاشرتی زبان میں تذلیل کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے بعد اب آ جائیں سوال کی طرف۔ اگر یہی کچھ جو ہمارے ساتھ بامر مجبوری کسی نے کیا، ہم اپنے ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نسبت اپنے ساتھ کرنے لگ جائیں گے تو یہ دین بن جائے گا۔ مثلا کیسے؟ انہوں نے آپ کی عزت نفس قربان کی، مجروح کی، آپ نے اپنی عزت نفس خود اس لیے قربان کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس کی پابندی ہو۔ آپ نے اپنی انا، جو آپ کی خواہشات اور آپ کے داعیات آپ کے اندر سے اٹھتے ہیں، اس کو اس لیے قربان کرنی ہے کہ ارادہ الہی کے خلاف نہ جائیں۔ آپ نے اپنی خواہشات نفس کو روند کر ارادہ الہی کو عملی شکل پہنانی ہے۔ اپنے ارادوں سے دستبردار ہو کر، نہ چاہتے ہوئے بھی، خواہش تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں، لیکن آپ اپنی مرضی نہیں کر رہے بلکہ اس سے دستبردار ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کر رہے ہیں۔ گویا کہ آپ نے اپنی پوری شخصیت کو اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے ماتحت کر دیا ہے۔ اب آپ اس صورت میں مجبور تھے، اس صورت میں اختیاری طور پہ وہ معاملات اپنے ساتھ کر رہے ہیں جو ادھر مجبوری کی صورت میں تھے، جس کو پہلے تذلیل سے تعبیر کیا جا رہا تھا۔ وہی تذلیل جب آپ اپنے اختیار سے دین کے باب میں اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس پر وارد کریں گے تو یہ دین کی پوری حقیقت اور اصل بن جائے گی۔ تو گویا مختصراً یہ دین کی اصل یہ ہے کہ جیسے مردہ میت نہلانے والے کے غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے، اس میں مردے کی اپنی کوئی رائے شامل نہیں ہوتی، مرضی شامل نہیں ہوتی، اور مردے کے ساتھ اس سلوک کو تذلیل سے تعبیر بھی نہیں کیا جاتا۔ بالکل اسی طرح جب بندہ کسی دنیاوی معاملات میں تو اس مجبوری کے ان مراحل سے گزرے گا تو وہ تذلیل ہوگی، لیکن جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے یوں خود سپردگی کے معاملے میں آ جائے گا، اور ہر وہ معاملہ جس کو وہ پہلے تذلیل کہہ رہا تھا اب وہ اطاعت کے درجے میں آئے گا، تو یہ پورا کا پورا جو ہے مسئلہ، یہ وہ شخص دین کے اصل جوہر اور دین کے اصل مغز تک پہنچ جائے گا۔ چونکہ دین کا اصل مغز یہ ہے کہ میری پورے وجود کی ایک لو یا میرے پورے وجود کا میرے رجحانات اور دھیان اور میلانات اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف اور اس کے ارادوں کے خلاف جا رہے ہیں تو میں نے ان رجحانات کو، حتیٰ کہ اپنے جسم کی اس لو کو بھی واپس اتباع کے دائرے میں لانا ہے۔ آخر میں حدیث پاک بھی سن لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے طبیعت اور مزاج سے اٹھنے والی خواہشات اور اس کے داعیات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو لہٰذا جب آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کا نفس اتنا رگڑا کھا لے کہ اس کے اندر سے خواہش بھی وہ اٹھے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ شخص دیندار ہے، اور اس پورے رویے کو دین کہیں گے۔